نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا آدم اسكن انت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما۔ پارہ نمبر 8 سورہ اعراف، آیات نمبر 19 تا 25، رکوع نمبر 2۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اے آدم علیہ السلام سکونت اختیار کرو تو اور تیری بیوی جنت میں۔ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، پھر کھاؤ جہاں سے چاہو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور پاس نہ جاؤ، قریب مت جاؤ اس درخت کے، پھر ہو جاؤ گے گناہگار۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، پھر بہکایا شیطان نے تاکہ ظاہر کرے ان دونوں کے جسم کا وہ حصہ جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا، مطلب یعنی وہ حصہ ڈھانک رکھنے کا تھا۔ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، اور پھر کہنے لگا کہ اس درخت سے تمہارے رب نے تمہیں اسی لیے روکا ہے، إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، مگر اس لیے کہ تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ اس میں رہنے والے ہو جاؤ گے۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور اس نے ان کے سامنے قسم اٹھائی کہ بلا شبہ میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، پس مائل کر دے ان کو غرور سے۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، پس جب دونوں نے چکا درخت کو تو ظاہر ہو گئی ان پر شرمگاہ۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَاكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، اور پکارا ان دونوں کو، حوا اور آدم کو، ان کے رب نے کہ میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا۔ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ بلا شبہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے۔ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہنے لگے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر آپ ہماری مغفرت نہ فرما دے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور تباہ کاروں میں سے ہو جائے گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجویز خداوندی یہ کہ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، فرمایا تم اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور نفع حاصل کرنا ہے ایک وقت تک۔
قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، فرمایا کہ تم اسی میں جیو گے، اسی میں اور اسی میں مرو گے اس زمین میں، اور اسی سے نکالے جاؤ گے۔ گزشتہ آیتوں میں یہ تھا کہ شیطان مردود ہوا، ذلیل ہوا، خوار ہو کر نکالا گیا۔ اب آیت نمبر 19 میں فرمایا کہ سیدنا آدم علیہ السلام اور اس کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں سکونت اختیار کرو اور بلا روک ٹوک کھاؤ پیو، فکلا من حیث شئتما، اور سورہ بقرہ میں ہے فکلا من حیث شئتما، رغدن کے الفاظ ہے، فراخ طریقے سے کھاؤ پیو، لیکن اتنے پابندی لگائی گئی کہ فلاں درخت کے قریب مت جانا، اور اس جملہ میں نہیں کو مؤکد کر دیا، اور مزید تاکید کا فائدہ یہ ہے کہ درخت کانا تو دور کی بات ہے، اس درخت کے قریب بھی مت جانا۔ اس طرح ان مسلمانوں کو حکم ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جانا، یعنی زنا کے مقدمہ تمہید اور اس کو بھی اختیار مت کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یا آدم ان ھذا عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی۔ دراصل شیطان اس فکر میں تھا کہ خود تو جنت سے نکلا ہوا ہو، اب آدم علیہ السلام اور اس کے اہلیہ کو بھی یہ بدبخت نکالنا چاہتا تھا، چنانچہ شیطان اس تاک میں لگا رہا، اور آیت نمبر 20 میں فرمایا فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ جنت سے تو ظاہر ہے نکلا تھا، لیکن وسوسہ قریب سے بھی ڈالا جاتا ہے، بعید سے بھی ڈالا جاتا ہے۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ جنت سے نکلتے وقت جو ہے اس نے شیطان نے وسوسہ ڈالا، اور اصل سبب شیطان نے یہ بتلائے کہ اس درخت سے جو شخص کھائے گا تو وہ فرشتہ بن جاتا ہے اور پھر وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ اور آیت نمبر 21 میں فرمایا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، شیطان نے اس وسوسہ پر جھوٹی قسم بھی اٹھایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تمہارے خیر خواہی کی بات کر رہا ہوں۔ معلوم ہوا کہ یہ جھوٹی قسمیں اٹھانا یہ شیطانی حربہ ہے۔ اور آیت نمبر 22 میں شیطان نے فرشتہ بننے اور ہمیشہ رہنے کے بات پر قسم اٹھایا، اور شیطان کے باتوں میں حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام آ کر فریب خوردہ ہو گئے اور اس درخت سے کھا لیا۔ ابھی ٹھیک طرح کھایا بھی نہیں تھا، بلکہ فلما ذاق الشجرہ، صرف چکا ہی تھا کہ ان کے جسموں سے وہ کپڑے گر گئے، اور شرمگاہ ڈھکنے کے لیے جنت کے پتے لے کر اپنے جسموں پر جوڑنے لگے۔ اور اب ظاہر ہے کہ یہ جنت میں تو ہمیشہ رہنا تو کجا، اس درخت کے کھانے سے یہاں جنت کے کپڑے تک بھی جسم میں نہ رہے۔ بہرحال مجھے تو
پشتو کے مشہور شاعر رحمان بابا کی بات زیادہ پسند ہے. فرمایا کہ جنت زید توالد تناسل نو د غنم دانه بانش والا بابا تا هغه ناوی چې پخپله خایسته نه وي څوک په حصه کاندې خایست د مور و نیا تا. فرمایا کہ جنت توالد تناسل کی جگہ نہیں تھی. یہ گندم کا دانہ بابا کے لیے ایک بہانہ بن گیا. اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا اور سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو کہا کہ میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا. استفہام ہے، سوال ہے. اور کیا میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ بلا شبہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اور آیت نمبر 23 میں دونوں نے جب اپنے قصور کا اقرار کیا، اعتراف کیا اور فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. سورہ بقرہ میں ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ کلمات. یہ وہ کلمات ہے جس کے اللہ نے تلقی فرمائی، ان کے دل میں ڈال دی. فرمایا اے ہمارے رب، ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر آپ نے ہمارے بخشش نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہیں فرمایا تو ہم تباہ کاروں میں سے ہو جائیں گے. سورہ بقرہ میں جس طرح میں نے گزارش کی فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور ان کلمات کی بدولت اللہ تعالی نے دونوں کی توبہ قبول فرمائی. اور ظاہر ہے انہو هو التواب الرحیم، توبہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. توبہ قبول کرنے کے بعد آیت نمبر 24 میں فرمایا اہبتوا بعضکم لبعض عدو. چونکہ انسانیت کی تخلیق کا مقصد وہ خلافت تھی. اور سورہ بقرہ میں ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اجتماعی زندگی میں انسانی تخلیق کا مقصد جو ہے وہ خلافت ہے، نیابت ہے اللہ کی. اور انفرادی زندگی میں عبادت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. عبادت ایک انفراد، ایک بندے کے اندر خود ایک اہلیت صلاحیت پیدا ہو جائے تو تب خلیفہ بنے گا. اور خلافت کا قیام وہ تو روئے زمین پر ہوگا، اور روئے زمین پر ہی ہونا تھا. لہذا روئے زمین پر آنا اور جنت سے اتارنا یہ ایک خلافت کے لیے لازمی امر تھی. تب تو رحمان بابا نے کہا تھا کہ جنت زید توالد تناسل نو د غنم دا نبانش والا بابا تھا. اور فرمایا بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے صفت جلال کا اظہار کرنا تھا. صفت جمال تو موجود تھی، لیکن جلالی صفت کا مظاہرہ کرنا تھا اور اس کے مظاہر ظاہر کرنے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. تمہارے لیے زمین پر ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک وقت تک نفع کا حصول ہوگا. چنانچہ روئی زمین پر آئے، بود و باش توالد تناسل کا ایک سلسلہ شروع ہوا. اور آیت نمبر 25 میں فرمایا قال فیہا تحیونا وفیہا تموتونا ومنہا تخرجون. فیہا میں ہا ضمیر عرض کو راجع ہے، اور کلام عربی میں عرض یہ مؤنثی سماعی ہے. مطلب اس زمین پر ہر شخص آتا ہے اور ایک مقررہ وقت تک آتا ہے، کچھ نفع حاصل کرتا ہے، پھر فانی دنیا کے فانی ایام میں
عمر عزیز گزارتا ہے، کسی کا عمر زیادہ ہے، کسی کا عمر کم ہے، اور جب کسی کا دانا پانی ختم ہو جائے تو اسی زمین کے اندر چلا جاتا ہے، سپرد خاک کیا جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے۔ آیت چمن میں تیرے سیر گلشن کر چلے، سنبھال مالی باغ اپنا، ہم تو اپنے گھر چلے۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا تو اسی زمین سے کڑے ہوں گے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اور حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کے قصہ میں، واقعہ میں، ابلیس کی شرارت، شقاوت، اور اس میں جو عبرت ہے، بہت بڑی عبرت ہے لأولی الابصار، عقل مندوں کے لیے، کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، اور فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن سمجھو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان تو تمہیں بے حیا اور نافرمان کرنا چاہتا ہے۔ لہذا جہاں آپ کو یہ علامات، امارات نظر آئے کہ آپ بے حیائی کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو سمجھ لے کہ آپ نہ شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ جب آپ بغاوت اور نافرمانی کی طرف بڑھ رہے ہیں تو سمجھ لے کہ آپ شیطان کے نقش قدم پر چل رہی ہے۔ اتنی سوچ اور فکر، سینس اپنے اندر ہر مسلمان اہل ایمان پیدا کرے کہ شیطان آپ کو گمراہ نہ کرے، اور یہی مطلب ہے الا عبادک منہم المخلصین۔